جب موت کا فرشتہ آ کر روح کو نکال رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ اس بارے میں فرما رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ اس کی روح اس کی حلق میں آ گئی. وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اللہ فرما رہا ہے کہ تم بڑے دعوے کرتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں، یہ تمہارا عزیز، تم سے محبت کرنے والا، تم اس سے محبت کرتے ہو، اس کی روح اس کی حلق میں آ گئی اور تم اس مرنے والے کو دیکھ رہے ہو کہ اپنے سامنے لیٹا ہوا پڑا ہوا کہ اس کی روح نکل رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر ہمت ہو، دم ہو، تو اس کی روح کو روک کر دیکھو، روک کر دکھاؤ، روک لو اس کی روح کو، طاقت ہو، اپنی جتنی طاقتیں ہو استعمال کر لو. اللہ فرما رہا ہے ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. اور جیسے روح فرشتوں کے اندر آتی ہے نا، تو نیک بندہ جو ہوتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کی صدا ایک ہی ہوتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، مجھے نہلانے میں کفنانے میں ذرہ برابر دیری مت کرو، مجھے جلد سے جلد میرے اصلی ٹھکانے میں قبر تک پہنچا دو. وہ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ جاتا ہے نا مومن بندہ، تو آسمانوں پر خوشی کا ماحول ہوتا ہے، خوشی کا ماحول. کیونکہ قبر کہتی ہے نا، جب نیک بندہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے نیک بندے سے کہ تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ تو مجھے پسند تھا، آج تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو میرا حسن سلوک بھی تو دیکھے گا. پھر وہ قبر اس کی کشادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک اس مردے کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، پھیلا دی جاتی ہے. تو اس کی قبر میں پھر یہ نہیں رہتا وہ اتنی سی بچی ہے، وہ جہاں تک مردے کی نگاہ پہنچ رہی ہے وہیں تک اس کی قبر کشادہ کر دی گئی. پھر اس کے بعد وہ قبر اس کو بڑا مبارکباد پیش کرتی ہے. تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے فرشتوں کا آنا، جب فرشتے آتے ہیں نا تو وہ سمجھ جاتا ہے ہم نیک ہیں یا برے ہیں، ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تو وہ پھر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلد سے جلد قبر کے تک پہنچا دو. وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے کفن پہناتے ہوئے اپنے آپ کو، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے، ہمیں دفنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ہمارے لیے رویا جا رہا ہے. رونے والوں سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے رونے والوں مجھ پہ رونا بند کرو، وہ کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تاکہ تمہارا یہ سفر جو روح کا سفر ہے یہ تمہارے لیے آسان ہو سکے. اور ایسا ماحول ہوتا ہے آسمانوں کے اوپر جب اس کی روح فرشتے نکالتے ہیں نا. حضرت ملک الموت نے روح کو نکالا، ایک بہترین خوشبودار جنتی کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹا. لپیٹنے کے بعد ملک الموت اس روح کو دوسرے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. کئی فرشتے آتے ہیں اعزاز کے طور پہ آ کے سلام کرتے ہیں، سلامتی ہو تم پر، بڑی اطمینان کے ساتھ روح کو نکالتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. جیسے بچہ سو جائے ماں اس کے منہ سے دودھ کو نکال لیتی ہے کہ بچہ کہیں اٹھ نہ جائے. اور گناہگار فاسق فاجر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے خاردار کانٹے دار درخت ہو، اس کے اوپر بھیگا ہوا اون ڈالا جائے، جیسے اس اون کو، اس شال کو گھسیٹ لیا جائے تو جیسے وہ اون تار تار ہو جاتا ہے، ایسے مرنے والے کی رگوں کو، ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت جیسے 300 جگہ تلوار سے کاٹا گیا ہو. ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے. ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتار لی جاتی ہے. نیک بندے کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے زیادہ کچھ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر چکا ہوتا ہے عالم برزخ میں. وہ خوشی خوشی جاتا ہے. اس کی روح کو فرشتے اسرائیل علیہ السلام لے کر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. وہ اس کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف فرشتے چلے جاتے ہیں. ادھر اس کا کفن پہنایا جا رہا ہے، دفنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، رویا جا رہا ہے. جب اس کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے نا مومن بندے کو، تو زبان حال سے کہتا ہے، زبان قلب سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں مجھے جلد سے جلد میرے اصلی ٹھکانے میں پہنچا دو. قبر سجی ہوئی ہوتی ہے، بہترین اس کے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے موت جو ہے تحفہ ہے مومن کے لیے. تو مومن انسان اگر ہے تو اس کے لیے پھر تحفہ، اس کے لیے پھر موت سے اس کے لیے بہترین زندگی اس کی شروع ہوتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں الناس نام، پوری دنیا سو رہی ہے، جتنے لوگ ہیں نا دنیا میں سب سو رہے ہیں اور سب خواب دیکھ رہے ہیں. کوئی دیکھ رہا ہے میرے بیوی بچے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے میرے پاس میل ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے میں جہازوں میں اڑ رہا ہوں، کوئی دیکھ رہا ہے میرے بڑے بڑے مکانات ہیں. لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ موت آتی ہے تو انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، خواب سے بیدار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہائے ہائے کچھ نہیں ہے میرے پاس، بیوی بچے نہیں، میں خواب دیکھ رہا تھا بیوی بچے. میرے پاس مکان ہے نہیں، میں خواب دیکھ رہا تھا مکان ہے میرے پاس بڑی بڑی فیکٹریوں کا میں مالک ہوں، یہ تو خواب تھا. کیا ہے میرے پاس؟ وہی ہے جو میں نے نمازیں اور عبادتیں کی تھی، وہی ہے جو میں نے اللہ کے لیے جو اعمال کیے تھے، وہی ہے میرے پاس، تو کچھ نہیں ہے.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے عالم برزخ کا. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے. اور گناہگار بندہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اے لوگوں مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، جنازہ اٹھانے والوں سے کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو، اس اندھیری کوٹری میں مت لے کر جاؤ، مجھے بڑا خوف آ رہا ہے وہاں سے. اور لوگ جیسے اس کو چھوڑ کر چلے آتے، چیختا ہے چلاتا ہے، لیکن اس کی آواز کو دنیا والے کانوں سے نہیں سن سکتے. قبر کے عذاب کو دنیا والے نہیں سن سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے تم سے کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب قبر کو کھول دے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا نا کہ قبر کا عذاب تمہارے سامنے کر دیا جاتا تو پھر تم مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیتے، قبرستان جانا چھوڑ دیتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین تو ہے نا، مسلمان ہیں تو یقین ہے. رسول کی بات پر ایمان اگر نہیں ہے اور ذرہ برابر شک ہو جائے، انسان مذہب اسلام سے نکل جائے گا. لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو زمانہ لاکھ کا معتبر نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے تو ظاہر ہے کہ سچ ہی ہے نا. اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ بتایا رسول اللہ نے، ہم نے ایمان لیا ہے اور اللہ کو مان لیا، جنت دوزخ کو مان لیا. تو یار یہ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، عالم برزخ اور قبر اور مرنے کے بعد کی زندگی اور روح کا سفر، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر ایمان لا کر اللہ کو مانا ہے، جنت کو مانا ہے، جہنم کو مانا ہے، پلسرات کو مانا ہے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. جب ہم نے آسمان کی خبروں کو مان لیا تو یہ تو قبر کے اندر کی، زمین کے اندر کی باتیں ہیں، اس کو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟